آج کے اس گہرے مطالعے میں ہم ایک ایسے موضوع کا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں جو بظاہر تو کسی ایک مخصوص واقعے کے بارے میں لگتا ہے، لیکن در حقیقت یہ انسانی ذہن، اس کے تجسس اور کائنات کے سب سے بڑے راز کے گرد گھومتا ہے۔ بالکل، اور انسانی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جنہوں نے ہر دور میں انسان کو الجھائے رکھا ہے۔ جی ہاں، اور ان میں سب سے بڑا اور پر اسرار سوال اس دنیا اور کائنات کے اختتام کا ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کے لیے ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 187 ہے۔ اور اس ایک آیت کے اندر انسانی نفسیات، نامعلوم کے خوف، علم الہی کی وسعت اور انسانی علم کی حدود کا ایک بہت ہی حیران کن خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ آج کا ہمارا مقصد صرف اس آیت کے سطحی معنی تک محدود رہنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مشن ان الفاظ کی گہرائی میں اتر کر یہ سمجھنا ہے کہ یہ صدیوں پرانی تحریر آج کے اس تیز ترین اور معلومات سے بھرپور دور میں انسانی رویوں کے بارے میں کیا انکشاف کرتی ہے۔ یہ موضوع واقعی اپنی نوعیت میں بے حد منفرد ہے۔ جب ہم اس آیت کے مختلف حصوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ یہ محض ایک آنے والے واقعے کی خبر نہیں ہے۔ مطلب یہ کوئی سیدھی سادھی پیشگوئی نہیں ہے۔ ایگزیکٹلی، یہ دراصل انسان اور اس کے خالق کے درمیان موجود اس فرق کو واضح کرتی ہے جو علم اور اختیار سے جڑا ہے۔ نامعلوم چیزوں کے حوالے سے انسان کا جو ایک روایتی رویہ ہے، یہ آیت اس کی ایک بہت گہری نفسیاتی تشریح کرتی ہے۔ تو چلیں اس گفتگو کا باقاعدہ آغاز آیت کے ابتدائی الفاظ سے کرتے ہیں۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، یعنی وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا۔ صحیح، اور یہاں جو لفظ الساعۃ استعمال ہوا ہے وہ اپنے اندر ایک پوری کائنات سمیٹے ہوئے ہے۔ بالکل، اگر اس کے لفظی معنی سے ہٹ کر دیکھا جائے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ انسان کی یہ کتنی عجیب فطرتی کمزوری ہے کہ وہ ہمیشہ اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین رہتا ہے جو ابھی پردہ غیب میں ہے۔ یہ تجسس کی جڑیں انسانی نفسیات میں بہت گہری ہیں۔ انسان ہر چیز کی پیش گوئی کرنا چاہتا ہے، چاہے وہ کل کا موسم ہو، سٹاک مارکیٹ ہو یا پھر پوری کائنات کا اختتام۔ اس قدر تجسس کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہاں جو بات سب سے زیادہ قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یہ سوال محض معلومات اکٹھی کرنے کے لیے نہیں پوچھا جا رہا۔ انسان کا ایک بنیادی نفسیاتی مسئلہ یہ ہے کہ جس چیز کا علم یا تاریخ اس کے پاس آ جاتی ہے اسے ایک وہم سا ہونے لگتا ہے۔ کیسا وہم؟ یعنی کنٹرول کا وہم؟ بالکل، اسے لگتا ہے کہ اس نے اس چیز پر کسی حد تک اپنا کنٹرول قائم کر لیا ہے۔ قیامت کائنات کا وہ حتمی اور اٹل واقعہ ہے جس پر کسی انسان کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ تو جب لوگ وقت کے پیغمبر سے اس کے مقررہ وقت کے بارے میں بار بار پوچھتے تھے تو دراصل وہ اس نامعلوم اور خوفناک انجام کی غیر یقینی کیفیت سے بچنے کا راستہ تلاش کر رہے تھے۔ 100% درست۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح اس وقت کا علم ان کی گرفت میں آ جائے تاکہ وہ ذہنی طور پر خود کو اس کے لیے تیار کر سکیں۔ کہ جو لا علمی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ تو بالکل آج کے انسان جیسا رویہ ہے۔ جی ہاں، اور یہاں ایک اور بہت خوبصورت لسانی نقطہ بھی چھپا ہے۔ آیت میں جو لفظ مرسہا استعمال ہوا ہے، عربی زبان میں یہ لفظ عام طور پر کسی بہت بھاری جہاز کے لنگر انداز ہونے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، جہاز کا لنگر؟ جی، جب ایک بہت بڑا اور وزنی جہاز سمندر کا سینہ چیرتا ہوا ساحل پر پہنچتا ہے اور اپنا بھاری لنگر گراتا ہے تو اس کی تمام تر حرکت اچانک رک جاتی ہے۔ واہ، کیا کمال کی تشبیہ ہے! یعنی یہ پوری کائنات جس میں ستارے، سیارے اور کہکشائیں ایک مسلسل حرکت میں ہیں، وہ ایک ایسے دیو ہیکل جہاز کی طرح ہے جو وقت کے سمندر میں تیر رہا ہے۔ اور لوگ پوچھ رہے ہیں کہ یہ جہاز اپنا لنگر کب گرائے گا؟ اور یہ ساری حرکت کب رکے گی؟ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ یہی اس لفظ کی اصل خوبصورتی اور ہیبت ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھ رہے کہ یہ واقعہ محض کب ہوگا، بلکہ وہ اس کائناتی جہاز کے حتمی پڑاؤ کا وقت جاننا چاہتے ہیں۔ وہ اس حرکت کے رکنے کے لمحے کو گرفت میں لانا چاہتے ہیں جو ظاہر ہے انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔
لیکن کیا یہ جاننا کہ یہ علم پیغمبر کو بھی نہیں دیا گیا انسان کو کسی حد تک مایوس نہیں کرتا؟ آپ کا اشارہ آیت کے اگلے حصے کی طرف ہے، جہاں واضح حکم ہوتا ہے کہ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف میرے پروردگار ہی کے پاس ہے، وہی اسے اس کے مقررہ وقت پر ظاہر کرے گا۔ جی ہاں، میرا مطلب ہے ایک عام انسان تو یہ سوچ سکتا ہے کہ اگر وقت کے سب سے بڑے رہنما کو بھی اس کا علم نہیں دیا گیا تو پھر انسان کا اپنا علم تو بالکل ہی بے وقعت ہو گیا۔ بظاہر یہ مایوسی لگتی ہے، لیکن اگر ہم اسے مزید گہرائی میں دیکھیں تو یہ انسان کو اس کی اصل جگہ بتانے اور اسے ایک بہت بڑے بوجھ سے آزاد کرنے کا اعلان ہے۔ وہ کیسے؟ آج کے دور کی ہی مثال لے لیں۔ ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جسے معلومات کا دور کہا جاتا ہے۔ انسان کے پاس ڈیٹا کے انبار موجود ہیں۔ بالکل، انسان نے تو یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ وہ سائنس، ٹیکنالوجی اور الگوریدمز کے ذریعے کائنات کی ہر چیز کی پیشگوئی کر سکتا ہے۔ اور وہ یہ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی ایسا راز بھی ہو سکتا ہے جو اس کے سپر کمپیوٹرز کی پہنچ سے دور ہو۔ صحیح۔ تو یہ الفاظ انسان کے اس غرور کو توڑتے ہیں۔ یہ بتاتے ہیں کہ کائنات میں کچھ راز ایسے ہیں جن پر صرف خالق کائنات کی اجارہ داری ہے۔ بالکل، چاہے جتنی بھی سائنسی ترقی ہو جائے، کچھ حقیقتیں ہمیشہ انسانی علم کے دائرے سے باہر رہیں گی، اور یہ کوئی خامی یا کمزوری نہیں ہے۔ بلکہ یہ نظام کائنات کا ایک انتہائی ضروری حصہ ہے۔ میں سمجھ رہی ہوں۔ یہ علم کی حد بندی انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان یہ مان لیتا ہے کہ وہ کائنات کا ہر راز نہیں جان سکتا تو وہ اس مسلسل دوڑ اور بے چینی سے باہر نکل آتا ہے جو ہر چیز پر کنٹرول حاصل کرنے کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ مان لینا کہ مکمل علم صرف رب کے پاس ہے انسان کو ایک خاص قسم کی ذہنی آزادی اور سکون فراہم کرتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات واقعی بہت اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں تو آیت محض علم کی بات نہیں کرتی بلکہ ایک زبردست جسمانی اور کائناتی احساس دلاتی ہے۔ ثقلت فی السماوات والارض کے الفاظ۔ جی، یعنی وہ آسمانوں اور زمین میں ایک بھاری واقعہ ہے۔ یہ الفاظ سنتے ہی ذہن میں ایک عجیب سا دباؤ محسوس ہونے لگتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں تو بوجھ کا مطلب کوئی وزنی چیز اٹھانا ہوتا ہے، لیکن یہاں آسمانوں اور زمین کے بوجھل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ثقلت یعنی انتہائی بھاری ہو جانا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ محض زمین پر بسنے والوں کے لیے وہ دن مشکل ہوگا۔ یہ کائنات کے پورے مادی اور غیر مادی نظام پر ایک ہیبت ناک بوجھ کا ذکر ہے۔ مطلب ہم جس توازن کی بات کرتے ہیں، ستاروں کی گردش، کشش ثقل، یہ سب متاثر ہوگا۔ ایگزیکٹلی۔ کائنات ایک انتہائی لطیف اور شاندار توازن پر کھڑی ہے۔ یہ واقعہ اس پورے توازن کے ختم ہونے کا نام ہے۔ جیسے کائنات کی سانس رک گئی ہو اور ایک نامعلوم خوف نے پورے نظام کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو۔ ہم انسان تو اپنی چھوٹی سی دنیا اور روزمرہ کی پریشانیوں میں الجھے رہتے ہیں، لیکن کائنات کا ہر ذرہ، ہر ستارہ اور ہر کہکشاں اس لمحے کے دباؤ کو محسوس کر رہی ہے۔ یہ محض دنیا کا اختتام نہیں ہے، یہ اس پورے کائناتی نظام کے لپیٹے جانے کا وقت ہے۔ اور اس کا تصور ہی اتنا وزنی ہے کہ آسمان اور زمین بھی اس کے بوجھ تلے دبے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے۔ بالکل۔ ہم جس زمین پر مضبوطی سے قدم جماتے ہیں اور جن آسمانوں کو ہم ہمیشہ سے قائم اور دائم سمجھتے ہیں، وہ خود بھی اس واقعے کے بوجھ تلے کانپ رہے ہیں۔ اور اس بوجھ کی شدت کو مزید بڑھانے والی چیز وہ ہے جو آیت کے بالکل اگلے حصے میں بیان کی گئی ہے۔ لا تاتیکم الا بغتتن، یعنی وہ تم پر نہیں آئے گی مگر اچانک۔ یہاں وقت اور خلا کا ایک زبردست تضاد نظر آتا ہے۔ ایک طرف آسمانوں میں پھیلا ہوا بوجھ ہے جو بظاہر سست رفتاری کا تاثر دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ انتہائی تیز رفتار اچانک پن۔ یہ تضاد ہی اس واقعے کی اصل ہیبت کو ظاہر کرتا ہے۔ بغتتن کا مطلب ہے بالکل اچانک، بے خبری کے عالم میں واقع ہو جانا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی الٹی گنتی نہیں ہوگی؟ کوئی تاریخ معین نہیں کی جائے گی جسے کیلنڈر پر نشانزد کیا جا سکے۔ بھاری پن اور دباؤ کائنات میں موجود ہے، لیکن اس کے ظہور کا لمحہ وقت کو چیرتا ہوا اچانک نمودار ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انسان کی وہ تمام تر تیاریاں، وہ جو ہم ہر چیز کے لیے ایمرجنسی پلانز بناتے ہیں، خطرے کی گھنٹیاں لگاتے ہیں، یہ سب دھرا کا دھرا رہ جائے گا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ انسان کی تو فطرت ہے کہ وہ وارننگ کے بغیر کسی چیز کا سامنا کرنا پسند نہیں کرتا۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں کائنات کا خالق انسان کی غفلت کو توڑتا ہے۔
ذرا سوچیں، اگر اس واقعے کا وقت بتا دیا جاتا تو کیا ہوتا؟ انسان آخری لمحے تک غفلت میں پڑا رہتا، وہ سوچتا کہ جب وقت قریب آئے گا تو تیاری کر لے گا۔ بالکل، اسے اچانک رکھ کر دراصل یہ پیغام دیا گیا ہے کہ اس واقعے کی کوئی پیشگی وارننگ نہیں ہوگی۔ اس کا مقصد انسان کو محض خوفزدہ کرنا نہیں بلکہ اسے ہر وقت، ہر لمحے کے لیے چوکنا اور تیار رکھنا ہے۔ اچانک آنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی عام سا دن، کوئی بھی عام سا لمحہ وہ حتمی لمحہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ بات ان تمام پیشگوئیوں کی جڑ کاٹ دیتی ہے جو آئے دن سامنے آتی رہتی ہیں۔ جی بالکل، کبھی کوئی تاریخ دے بھی جاتی ہے کہ فلاں سال دنیا ختم ہو جائے گی یا فلاں سیارہ زمین سے ٹکرا جائے گا۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ چاہے کتنے ہی اندازے لگا لیے جائیں وہ وقت بے خبری میں ہی آئے گا۔ صحیح۔ اس کے بعد آیت کا جو رخ ہے وہ پھر سے ان سوال کرنے والوں کی نفسیات کی طرف مڑتا ہے۔ الفاظ ہیں یسلونک کأنک حفی عنہا، یعنی وہ آپ سے اس طرح پوچھتے ہیں گویا آپ نے اس کے بارے میں پوری کھوج لگا رکھی ہے۔ یہاں عربی کا لفظ حفی انتہائی معنی خیز ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کے پیچھے پڑ جانا، اس کی حد سے زیادہ کھوج لگانا اور کسی راز کو کریت کر نکالنے کی کوشش کرنا۔ تو سوال کرنے والوں کا انداز ایسا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ پیغمبر کا سارا وقت بس اسی بات کی تحقیق میں گزرتا ہے۔ ایگزیکٹلی، وہ یہ فرض کر بیٹھے تھے کہ پیغمبر نے کوئی خفیہ معلومات اپنے پاس چھپا رکھی ہیں اور بس وہ بتانا نہیں چاہ رہے ہیں۔ یہ تو بالکل ویسا ہی ذہن ہے جو آج کل سازشی نظریات پر یقین رکھنے والوں کا ہوتا ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ ہر بڑی چیز کے پیچھے کوئی بہت بڑی خفیہ تحقیق ہے جو عوام سے چھپائی جا رہی ہے۔ یہ موازنہ بہت برمحل ہے۔ یہ انسان کی اس سوچ کو بے نقاب کرتا ہے جو یہ ماننے کو تیار ہی نہیں کہ کچھ چیزوں کا علم کسی کے پاس بھی نہیں ہو سکتا۔ لوگ یہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ ایک پیغمبر کا کام تاریخیں بتانا یا ماہر فلکیات بننا نہیں، بلکہ انسانیت کی اخلاقی اور روحانی تربیت کرنا ہے۔ پیغمبر کی توجہ وقت کے تعین پر نہیں بلکہ اس وقت کے لیے انسان کے اعمال اور تیاری پر مرکوز ہوتی ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسانی تجسس اور الہامی حکمت کا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ سوال کرنے والے تاریخ جاننا چاہتے تھے، جبکہ خالق انہیں یہ سکھانا چاہتا تھا کہ تاریخ جاننا اہم نہیں، انجام کے لیے تیار رہنا اہم ہے۔ بالکل، اور اسی لیے آیت اپنے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے پھر سے ایک انتہائی واضح بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ڈوٹوک اعلان کرتی ہے۔ قل انما علمها عند اللہ ولکن اکثر الناس لا يعلمون، یعنی کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ ہی کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ یہ آخری جملہ اس پوری بحث اور اس کے پیچھے چھپے فلسفے کا نچوڑ لگتا ہے۔ اکثر لوگ نہیں جانتے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ وہ قیامت کی تاریخ سے ناواقف ہیں، بلکہ اس کا کہیں زیادہ گہرا مطلب یہ ہے کہ لوگ اس حقیقت اور اس حکمت کو نہیں سمجھتے کہ کچھ چیزوں کا پوشیدہ رہنا ہی کائنات اور انسان دونوں کے حق میں بہترین فیصلہ ہے۔ انسان علم کی اس نازک حد بندی کو نہیں سمجھتا جو خالق اور مخلوق کے درمیان قائم کی گئی ہے۔ لیکن ایک سوال ذہن میں آتا ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ سوال کرنے والے صرف اپنی تسلی چاہتے ہوں اور ان کا ارادہ علم الہی کو چیلنج کرنا نہ ہو؟ بظاہر ایسا لگتا ہے، لیکن اگر ہم اس کائناتی نظام پر غور کریں تو معلوم ہوگا کہ اگر ہر راز انسان پر کھول دیا جائے تو زندگی کا بنیادی مقصد، اچھے اور برے کا امتحان اور عمل کی اہمیت بے معنی ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑھ کر ایمان غیب یعنی اندیکھے پر یقین کا تصور ختم ہو کر رہ جائے گا۔ بالکل درست۔ جو لوگ اس لا علمی کو کمزوری سمجھتے ہیں وہ دراصل اس بڑی تصویر کو دیکھنے سے قاصر ہیں جس میں انسان کا امتحان اس کی معلومات کی بنیاد پر نہیں بلکہ اس کے کردار اور نیت کی بنیاد پر لیا جا رہا ہے۔ تو انسان کی لا علمی اس مخصوص اور حتمی معاملے میں دراصل اس کے لیے ایک بہت بڑی رحمت اور اس کی آزمائش کا ایک لازمی حصہ ہے۔ بالکل، یہ نقطہ انسان کے سوچنے کے انداز کو مکمل طور پر بدل دیتا ہے۔ ہم عموماً لا علمی کو ایک نقص سمجھتے ہیں، لیکن یہاں یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے واقعے کے وقت سے لا علم ہونا اس پورے نظام کی ایک انتہائی سوچی سمجھی اور کامل حکمت ہے۔ نامعلوم کی کھوج میں اپنا وقت ضائع کرنے کے بجائے ان چیزوں پر توجہ دی جائے جو انسان کے دائرہ اختیار میں ہے۔ قیامت کب آئے گی یہ انسان کا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب وہ آئے گی
تو اس کا کردار کیسا ہوگا؟ یہ وہ واحد چیز ہے جس پر اسے محنت کرنی چاہیے۔ اور میرے خیال میں یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ایک سچا اور پائیدار سکون ملتا ہے۔ معلومات کی زیادتی اور ہر چیز کو جاننے اور پیشگوئی کرنے کی دوڑ نے آج کے دور کے انسان کو ایک مستقل اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار کر دیا ہے۔ ایگزیکٹلی جب کوئی فرد کائنات کے سب سے بڑے راز کے سامنے اپنی علمی بے بسی کو کھلے دل سے تسلیم کر لیتا ہے تو وہ ان تمام غیر ضروری بوجھوں سے آزاد ہو جاتا ہے جو اس نے اپنے ذہن پر لاد رکھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنا اختیار ان معاملات پر مرکوز کرتا ہے جو اس کی دسترس میں ہے، اور باقی سب اس ذات کے سپرد کر دیتا ہے جو کائنات کے بہترین نظام کو چلا رہی ہے۔ اس سرنڈر یا تسلیم کر لینے میں ہی اصل طاقت اور امن چھپا ہے۔ آج کی اس تفصیلی نشست سے جو پہلو نکل کر سامنے آئے ہیں وہ واقعتاً انسانی سوچ کے کئی بند دریچوں کو کھولتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ انسان کا تجسس اسے مستقبل کے رازوں، بالخصوص کائنات کے اختتام کے وقت کو جاننے پر اکساتا ہے۔ لیکن علم الہی نے اس تجسس کے سامنے ایک مضبوط حد قائم کی ہے۔ ہم نے ان الفاظ کی ہیبت پر بھی غور کیا جو بتاتے ہیں کہ کائنات کا یہ سب سے بڑا واقعہ آسمانوں اور زمین پر کس قدر بھاری ہے۔ اور پھر وہ اچانک نمودار ہونے کی حقیقت جو انسان کی تمام پیشگوئیوں، ایمرجنسی پلانز اور خود ساختہ کنٹرول کے سراب کو ایک ہی لمحے میں پاش پاش کر دیتی ہے۔ یہ واضح ہو گیا کہ سازشی ذہنیت اور بے جا کھوج انسان کو اصل مقصد سے ہٹا دیتی ہے۔ اور بلند ترین علم بعض اوقات یہی ہوتا ہے کہ انسان یہ تسلیم کر لے کہ یہ میرے علم میں نہیں ہے۔ بالکل۔ اس سے پہلے کہ آج کی اس تفصیلی نشست کو یہیں مکمل کریں، اس پوری بحث کے نچوڑ سے جڑی ایک حتمی اور فکر انگیز بات پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سننے والوں کے لیے یہ ایک سوچنے کا مقام ہے۔ جی فرمائیں۔ آج کے تجزیے سے یہ ثابت ہوا کہ کائنات کے سب سے بڑے، سب سے بھاری اور حتمی واقعے کا وقت ایک انتہائی کامل حکمت کے تحت پوشیدہ رکھا گیا ہے تاکہ وہ اچانک آئے۔ ذرا اس بات کی گہرائی میں اتریے۔ صحیح۔ اگر اتنے دیو ہائیکل اور کائناتی واقعے کو جان بوجھ کر انسان سے نامعلوم رکھا گیا ہے تاکہ انسان ہر لمحہ چوکنا رہے اور اس نامعلوم کو تسلیم کر لے، تو کیا اس حقیقت سے زندگی گزارنے کا ایک نیا اور پرسکون نظریہ نہیں ملتا؟ بالکل ملتا ہے۔ جب انسان کائنات کی سب سے بڑی غیر یقینی صورتحال کو ایک الہی اور بامقصد حکمت کے طور پر قبول کر سکتا ہے تو پھر روزمرہ کی زندگی میں نوکری، کاروبار، صحت اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال اسے اتنا خوفزدہ کیوں کرتی ہے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے۔ انسان کل کے بارے میں نہ جاننے پر اس قدر بے چین کیوں ہو جاتا ہے؟ شاید زندگی کی سب سے بڑی طاقت ہر چیز کی پیشگوئی کرنے یا ہر راز کو جاننے میں نہیں ہے، بلکہ اس بات کو دلی تسلی کے ساتھ مان لینے میں ہے کہ کچھ چیزوں کا پوشیدہ رہنا ہی انسان کے حق میں بہتر ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ ایک ایسا پہلو ہے جو روزمرہ کی پریشانیوں اور نامعلوم کے خوف سے نپٹنے کا ایک بالکل نیا راستہ دکھاتا ہے، اور اس پر ضرور غور کیا جانا چاہیے۔ آج کی اس تفصیلی نشست کو ہم یہیں مکمل کرتے ہیں۔